لائن پہ لیں گے ہم چودھری ندیم رؤف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے, سیکرٹری راولپنڈی جم خانہ کلب اینڈ چیئرمین مینجمنٹ بورڈ RCCI انڈسٹریل اسٹیٹ. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. تھینک یو نتاشا فار ٹیکنگ می آن لائن. ندیم صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اکانومک حالات جو کہ کافی عرصے سے تھوڑے سے فریجائل دکھائی دے رہے تھے, اب تھوڑے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی کی طرف آئے ہیں, یا پھر سب ایک پیج پہ ہیں. SIFC کا قیام, ایک کچھ اچھے بڑے زبردست انیشیٹوز لیے گئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے ہم بات کریں امپلائمنٹ جنریشن کی, چاہے ہم بات کریں ریمیٹنسز کی, یا پھر بات کریں ایکسپورٹس کی. اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیے. جی, اس میں جو سب سے بڑا اس وقت ہمارا جو ملک فیس کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی اکنامک کنڈیشنز جو تھیں وہ سب کے سامنے ہے. بٹ جو ایک سب سے بڑا ڈائلیما ہے وہ برین ڈرین کا ہے. آئی ڈونٹ نو, ابھی تھوڑا سا میں نے سنا جو میرے یہاں پہ کولیگ بات کر رہے تھے آپ کے اسٹوڈیو میں, تو جو ایشو جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور پھر آگے امپلائمنٹ ہے, وہ بہت بڑا اس وقت سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا آپ کی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جا رہی ہے, اور ہمارے یہاں ڈائلیما یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو پرائیویٹ آرگنائزیشن اسپیشلی رن کر رہی ہیں, دے آر جسٹ ڈسٹریبیوٹنگ دی سرٹیفکیٹس, اور وہی سرٹیفکیٹس جب وہ لے کے ہمارے جو ورکرز ہیں یا اسکلڈ لیبر ہے وہ باہر جاتی ہے, تو وہاں پہ جا کے شرمندگی ہوتی ہے, اور جو پھر کام کرنے والے ایکچوئل لوگ ہیں وہ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں. آپ اسے اندازہ کریں کہ پچھلے فرسٹ کوارٹر 2023 میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب لوگ جو سے ہیں وہ باہر گئے امپلائمنٹ کے لیے, جس میں سے تقریباً 1 لاکھ وہ لوگ ہیں جو کہ ہائیلی اسکلڈ ہیں, جس میں آپ کے انجینئرز ہیں, نرسز ہیں, IT پروفیشنلز ہیں. اب اس میں میرا خیال ہے جو گورنمنٹ اپنا رول ادا کر سکتی ہے, جہاں پہ بہت ساری چیزوں کو یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اتھارٹیز ہیں جس میں ٹیفٹا ہے, آپ کا نیپٹیک ہے, ان کے انڈر ان کو کیا جائے, اور جو پراپر سرٹیفکیشنز ہیں ان کو چیک کر کے پھر جو لوگوں کو باہر بھیجا جائے. ایون کہ پاکستان میں بھی اگر میں بات کروں کہ میں ابھی اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایک بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ کو, جس کو ہم مینجمنٹ بورڈ کا میں چیئرمین ہوں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں فارماسیوٹیکل کی ایک بہت بڑا کلسٹر ہے. اب ہم جب بندہ ڈھونڈنے کے لیے جائیں امپلائمنٹ کے لیے, تو اس سیکٹر سے ہمیں بندہ نہیں ملتا. مسئلہ یہی ہے کہ پراپر ٹریننگ نہیں ہو رہی, جو کہ جس کی اشد ضرورت ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, اور جو گورنمنٹ کے ادارے جس میں نے پہلے بتایا ٹیپٹا ہے یا نیپٹیک ہے, ان کی سرپرستی میں جتنے بھی پرائیویٹ اور یہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے اس وقت کھلے ہوئے جگہ جگہ پہ, ان کی سرٹیفکیشن پراپر ہونی چاہیے. تو اس وقت بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں گنجائش بہت زیادہ ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ پراپرلی ٹرینڈ ہے, ویل ٹرینڈ ہے, تو مارکیٹ میں ابھی بھی ریکوائرمنٹ ہے. مگر پرابلم وہیں آتی ہے کہ ہم پراپرلی اسکلڈ لیبر جنریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہیں, اور جو کامیاب ہوتے ہیں وہ آپ کے ملک سے باہر نکل جاتے ہیں. تو ان آئیدر کیس یو آر امپلائنگ دی پرسن ہیئر ان پاکستان اور ابراڈ, اگر باہر جا رہا ہے تو وہاں سے بھی ہمیں جو پاکستان پیسہ باہر سے واپس پاکستان بھیج رہا ہے اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو خاص طور پہ, کیونکہ یہ سیکٹر بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ہے. تو پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ جی رائٹ. چلیں ندیم صاحب, یہ تو آپ نے بتایا اوورسیز کے حوالے سے, اور تھوڑا سا پاکستان میں جو بچے ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے لیکن وہ تھوڑے سے ٹرینڈ نہ ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ نے بتایا. میں ایکسپورٹس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس انڈسٹریل زونز ہیں ان کے اندر بڑے ایشوز ہیں. اگر آپ انڈسٹریل زونز کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا اور بیسک نیسیسٹیز کے حوالے سے سوال اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی ذرا بتائیے, کیونکہ جب آپ ملکوں کی, کسی ڈیولپ ملکوں کی کامیابی کا جو ایک سکسس سٹوری دیکھتے ہیں, اس کے اندر تمام ہاتھ EPZs اور SEZs کا ہے اور انڈسٹریل ایریاز کا ہے. تو اس لیے پاکستان کے اندر کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے, یہ پلیز ذرا واضح کیجیے. لاسٹ ایئر جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے ہر فورم پہ ایک ہی بات کی تھی کہ ایک واحد حل ہے ہماری گروتھ کا اور ہماری جو اکانومک کنڈیشن ہے بہتر ہونے کا, دیٹ از انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن از دی کی ٹو سکسیس اینڈ موونگ فارورڈ. ہم ہر وقت بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی, مگر ایکسپورٹ کے لیے آپ کا آن گراؤنڈ انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ EPZs کی بات ہوتی ہے یا دوسرے انڈسٹریل اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے, انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ اس وقت رن کر رہی ہے ہم اناؤنس تو کر دیتے ہیں, بٹ بعد میں اس کا کوئی والی وارث
बुरे हालात होते हैं। अब जिस तरह इंडस्ट्रियल स्टेट जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ एज अ चेयरमैन, दिस इज द ओनली इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। वहाँ पे तकरीबन 450 के करीब इंडस्ट्री इस वक्त ऑपरेशनल है, जिसमें से काफी सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं, लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है। हम अपने रिसोर्सेज से जो उसको बेहतर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो मैंने तो एक ये भी प्रपोजल दी थी जब मैं प्रेसिडेंट था और मुख्तलिफ फोरम से बात करता रहा कि एक SEZ को या EPZ को डेवलप करने में एक बड़ा टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है। आपकी एक्वायर होती है जमीन, फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आप जो SOS बेसिस पे काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप कहीं देखें कि भाई कोई इंडस्ट्री वर्क कर रही है या आपकी इंडस्ट्री पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट कर सकती है, आप छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दें। आप उस एरिया को या उस बिल्डिंग को, जिस तरह आप IT पार्क्स बन रहे हैं और वहां पे पूरे पूरे टावर को हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री को भी कर सकते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपकी उसमें डेफिनेटली जब आप उसको फैसिलिटेट करेंगे तो आप जो उसकी मशीनरी आ रही है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको बनाने में चाहे वो लोकल बना के कंज्यूम कर रहा है या एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, तो उसमें आप फैसिलिटेट करें और उसमें आपको टैक्सेस की जो मद में आप की जो ड्यूटीज हैं उसको कम करें उसकी मशीनरी में और रॉ मटेरियल में। तो यही छोटे छोटे स्टेप करके आप जो है ना एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बड़ा क्विक रिव्यू आपने दिया है नदीम साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं परवेज साहब से पूछना चाहूँगी। परवेज साहब, एक इन्होंने बड़ा अच्छा एक जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से एक अच्छा सा एक